نان ایگریکلچرل پراپرٹیز کے متعلق ریاستی حکومت کی جانب سے دھارانی سروے پروفارما میں پراپرٹی اونرز کے تفصیلات حاصل کیے جانے پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ حیدرآباد کے معروف عالم دین مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا غیاث الدین قاسمی، مولانا عبد المغنی المظاہری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں دھارانی پورٹل کے ذریعے کرائے جا رہے سروے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ وہیں ریاست کی عوام کو ان فارمز کی خانہ پوری سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جب تک کہ حکومت اس معاملے میں وضاحت نہیں کر دیتی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ NRC، NPR اور CAA پر عمل کے مترادف ہے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا ریاستی حکومت پیچھے کے راستے سے BJP کے منصوبے پر عمل پیرا ہے؟ آج ہم جس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس میں دو حضرات ہمارے جو خصوصی طور پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو ہمارے مولانا مفتی مغنی صاحب ہے، اور ہمارے دوسرے جو ہے مولانا مفتی غیاث صاحب رحمانی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ ابھی نیئر صاحب بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے دو تین اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے کو بغیر اطلاع کے، بغیر کوئی اعلان کے یہ اعلان کیا گیا کہ بھئی ڈیٹیلز لیں گے اونرشپ کے، مکانوں کے جو اونر ہیں ان کے ہم ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ خیر، یہ ڈیٹیلز حاصل کرنے میں ہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اعتراضات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کسی نہ کسی بہانے سے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتی ہے اور مرکزی حکومت کے تابع رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس میں جو پیش کیے گئے ہیں وہ تو بہت سے کالم ہیں، اس میں جو ہم کو اعتراضات ہے، پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں ہمارے سے ہم کو کاسٹ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو گھر کی جو کچھ آپ کو اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے وہ پہلے سے آلریڈی رجسٹر آفس میں موجود ہے۔ مزید آپ کو گھر کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت پہلے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تلنگانہ بن رہا تھا تو سروے ہوا تھا، اس سروے میں بھی پورے تلنگانہ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، اور تلنگانہ کے لوگوں کا اس میں نام لکھا گیا تھا، باضابطہ نام درج ہوا تھا۔ اب یہاں یہ مذاہب کے نام پر اور یہ کاسٹ کے نام پر اس میں اضافہ کرنا یہ معنی خیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسری ایک جو یہ حرکت کی گئی ہے، اس میں آدھار کارڈ نمبر مانگ رہے ہیں۔ آدھار کارڈ نمبر کی میں جہاں تک میرے معلومات ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آدھار کارڈ نمبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھار کارڈ سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے پاس آدھار کارڈ کے پورے چیزیں موجود ہیں، آپ مکان نمبر سے آدھار کارڈ نکال سکتے ہیں، اور یہ آدھار کارڈ کا لکھنا بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں اور آگے بڑھیے آپ، تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں۔ فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جب گھر کے اونر کا نام آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ پورے گھر کی، پورے فیملی کا آپ نام لکھے، آدھار کارڈ نمبر مانگے اور فون نمبر ان کا لے؟ کیا آپ ہمارا گھر کا پورا ہمارا شجرا بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت والے؟ سمجھ سے باہر ہے میری۔ اسی طریقے سے پھر آگے انہوں نے ہمارے سے یہ بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ نمبر دیجئے، یا نہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیجئے کہ آپ انہوں پیسے بھیجنے والے ہیں، جیسے ہمارے
مودی صاحب نے اعلان کیا تھا 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں، تو کیا انہوں بھی 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں؟ اگر ڈالنے والے ہیں تو اپنا نام دیں گے ضرور، اپنا اکاؤنٹ بھی دیں گے نمبر۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ آدھار کارڈ کا یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ NPR کا دوسرا ہے، CA کے طور پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ کان سیدھا نہیں پکڑے، ان ہاتھ کو اپنے پورے طریقے سے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کروں گا، اس سے پہلے ہمارے بلدیہ کے منسٹر KTR صاحب ہے، غالباً KTR سے یہ بولنا چاہوں گا میں کہ حضرت آپ کے کاموں سے ہمارے کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ قریب میں بلدیہ الیکشن ہے، اگر یہ آپ کے روداد رہے تو پھر ہم کو آگے بڑھانا نہیں بڑھانا سوچنا پڑے گا، اور ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آگے جو عزائم ہیں اس کو جان کر فیصلہ کریں، اور پھر آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے، جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے آپ اس کے اوپر بڑی دلچسپی بتا رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے بلدیہ کے منسٹر صاحب سے وضاحت طلب کرتے ہیں اس بات کی کہ آخر یہ چیزوں کو کیوں طلب کیا گیا، کیوں مانگا جا رہا ہے، اور جب تک کہ جواب نہ آئے میں تمام لوگوں سے، تمام لوگ اپنے بھائیوں سے جو بھی اپنے تلنگانہ میں اپنے بھائی ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ اس فارم کو فل اپ نہ کریں، اور جب تک کہ ہم آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس میں فل اپ کر سکتے ہیں، اس کو داخل کر سکتے ہیں، اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ جب کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے فون میرے کو آ رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ بولیے۔ میں کوئی MLA نہیں ہوں، کوئی MP نہیں ہوں میں، یا کوئی اور نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں میں آپ لوگوں کا، اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور جب میں مطمئن نہیں ہوں تو میں اپنے تمام اپنے تلنگانہ والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس فارم کو بغور پڑھیے اور آئندہ کے بارے میں سوچ کے اس فارم کو فل اپ کیجیے۔ اگر آج ہم یہ غلطی کریں گے تو اور ان کو دوسرے فارم لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے میں ہمارے KTR سے، خصوصاً KTR صاحب سے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوم منسٹر کے بارے میں کیا کہوں میں، جو بولے منڈی ہلاتے بیچارے، دنیا میں آ گئے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بڑی یعنی بہت اچھے انداز میں رخصت کریں گے، اللہ ان کو اچھا رکھے، مگر جب بھی جائیں گے بڑے اچھے انداز سے رخصت کریں گے۔ تم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے نقصان کے کام نہ کرتے، میرے کو حیرت ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہم رکھ دیے تھے ان کو وہ باندھنے کے لیے امام ضامن، آپ ہمارے بیچ میں کئی کو آ رہے ہیں لے کے، اور اگر آپ کو ایسی چیزیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ خود بھی یہ کوشش کرنا کہ یہ جو ایسے مسلمانوں کو تکالیف ہو اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو، ایسی چیزوں سے احتیاط کرے، تاکہ آئندہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہ پیش آئے۔ میں آپ تمام کے ذریعے لوگوں تک یہ اپنا میسیج دے رہا ہوں کہ جب تک KTR صاحب کی یا چیف منسٹر صاحب کی اس سلسلے میں وضاحت نہ آئے، کوئی فارم فل اپ مت کیجیے، نہ پولیس آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم کو اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم ان کے دبیل نہیں ہیں، کوئی ہم ایسے ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم باضابطہ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ بول دیں کہ ہم یہ فل اپ نہیں کریں گے، باقی جتنا فل اپ کرنا ہے کریے۔ آپ یہ جو چیزیں انہوں نے لکھے ہیں اس کو فل اپ مت کیجیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے جن چیزوں کی وضاحت کی۔ مولانا سے جی دو سوال یہ تھے، بس اس سلسلے میں آپ کی بات چیت ہوئی؟ جی ہاں، دانشوروں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ چار چیزیں کیا ضروری ہے۔ اگر حکومت اس جانب نہیں روکتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے تو امید ہم کو رکنے کی نہیں ہے، آپ یہ ہم کو خوش کرنے کا بھی نہیں، اپنے آپ کو خوش ہونے کا بھی نہیں، مگر قوم کو ہم آگاہ بھی کر دینا ہے کہ یہ بھرنے سے آئندہ اور مصیبت بڑھے گی، سمجھے نا؟
ये बताना भी हमारे, इख्तियार करेंगे? देखिए कोशिश करना हमारा काम है और हम मरे दम तक लड़ते रहेंगे, हम हारने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने जो जो बोल रहे हैं हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जब जैसे जैसे अब सवालात आते जाएंगे वैसे वैसे जवाबात भी देंगे, कोई मसला ही नहीं है उसको। अभी आपसे मैंने जो कुछ बातें कही है, अभी मैंने जितने मालूमात हासिल किए हैं उससे मालूम हुआ है कि ना कोई बल्दिया का क़ानून है ये कि ये फॉर्म भराए, और ना रेवेन्यू का कोई ऐसा क़ानून है जिसमें ये शर्त है कि ये फॉर्म भरे। तो फिर मुझे हैरत होती है कि जहाँ कोई भी ऐसा हमारे को रेवेन्यू में ना MCH का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हमारे पे क्यों ज़बरदस्ती ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। ये हुकूमत इसकी वजाहत करना ज़रूरी है। जब तक हुकूमत वजाहत नहीं करे इस सिलसिले में हमारा कोई आगे बढ़ना हमारे लिए बेहतर नहीं है। मौलाना तशरीफ़ लाए हैं कि हमारी रियासत में एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे के ताल्लुक़ से बहुत से लोगों को तशवीश है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान तमाम अहलियान स्टेट को, इस रियासत में रहने वाले तमाम लोगों को तशवीश हो रही है कि आखिर ये सर्वे किस बुनियाद पर है, किस वजह से है और किस लिए सर्वे किया जा रहा है। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि इस सर्वे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों के पास जायदाद है, मकानात हैं, उनकी पहले से रजिस्ट्री है और उनका इंदराज हुकूमत की रजिस्ट्रात में मौजूद है। जिन लोगों का के जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मकान और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्री की ज़रूरत पेश आएगी। बाकी सब के लिए इस सर्वे को लाजिम कर लेना और घर घर जाकर डोर डोर फिर करके ये सर्वे हासिल करना, ये समझ से बाहर है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। इसलिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि तमाम बाशिंदगान रियासत तेलंगाना तशवीश में मुब्तला हैं और बाज़ जगह से इस सर्वे का बाइकाट किया जा रहा है, जिसकी इत्तलात भी हम लोगों को हो रही है। इस वक्त में जिन दफ़ात की निशानदही की गई है, मसलन उसमें आधार कार्ड का और उसके नंबर का इंदराज, फैमिली मेंबर्स की तफसीलात, या इसी तरह मज़हब, कबीले और बिरादरी वग़ैरह वग़ैरह की वजाहत, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। इस सर्वे में, इस फॉर्म में इन चीज़ों का इंदराज हमें ये ज़ाहिर कर रहा है, बता रहा है कि ये CA, NPR, NRC की तरफ एक क़दम है या उसकी एक दूसरी शक्ल है। अगर ये बात है तो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस है और इससे जो ख़तरात माजी में पेश आए थे और वही ख़तरात इस सर्वे की तकमील पर और इन तमाम दफ़ात के इंदराज पर पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारी जमीयत उलमाए हिंद के रियासती सदर मोहतरम हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब ने इस सिलसिले में सहाफ़ती बयान और इसी तरह सोशल मीडिया वग़ैरह पर अपना एक बयान जारी किया, जिसके ज़रिए से उन्होंने ये मुतालबा किया हुकूमत वक्त से, चीफ़ मिनिस्टर से, कि वो इस सर्वे की वजाहत करें ताकि मुसलमानों की तशवीश दूर हो। अगर वो वजाहत नहीं करते हैं तो फिर मुसलमानों की तशवीश ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों ही की नहीं, इस रियासत के तमाम लोगों को जो तशवीश है वो ख़त्म नहीं हो सकती। आज सुबह मोहतरम जाफ़र पाशा साहब ने फ़ोन किया आज की इस कॉन्फ्रेंस का, इस वक्त की इस कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद पीर शब्बीर साहब ने भी ये कहते हुए फ़ोन किया कि मैं अज़ला के सफ़र में हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इस बात का मुतालबा किया जाए कि हुकूमत इस सर्वे की ज़रूरत और इसकी नौइयत का इजहार करे और उसको वाज़ह करे, और उनकी वजाहत से पहले हम अपने तमाम बाशिंदगान रियासत से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो,
چاہے وہ شہر کے ہوں یا اضلاع اور دیہات کے رہنے والے ہوں، ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک وضاحت نہ ہو اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھیں، اور اس کام میں جو ہے اس سروے کے فارم کو نہ بھریں اور اس کو موقوف رکھیں تاوقتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح اعلان وضاحتی طور پر نہ آ جائے۔ اس لیے آج اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے تمام اہلیان اور باشندگان، چاہے شہر میں ہوں چاہے اضلاع اور دیہات میں ہوں، فی الحال اس سروے فارم کو بھرنے اور اس کے اندراجات کو مکمل کرنے سے گریز کریں، بچیں، پرہیز کریں اور اس کام کو موقوف رکھیں۔ جو بھی اس سلسلے میں آئے ان سے پوری طرح معذرت کر لیں۔ اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مودی حکومت، بی جے پی حکومت کا جو منصوبہ ہے NPR اور NRC اور CA کے ذریعے سے، یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے اور ان کے اس کام میں مدد کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت دکھ اور افسوس کی ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت، ہمارے CM صاحب اور ہماری اس اسٹیٹ تلنگانہ حکومت کے وزراء اپنے آپ کو عوام دوست کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر ذہنیت کے حامل بتاتے ہیں اور سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو BJP اور RSS وغیرہ فرقہ پرست کٹر پسند لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ بتاتے ہیں، لیکن کام شروع ہی سے وہ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کی مرضی کا ہے، فرقہ پرستوں کی مرضی کا، BJP کی مرضی کا، مودی اور امت شاہ کی مرضی کا جو کام ہے، وہی کام ہماری یہ حکومت بھی ایک بعد دیگرے کرتے جا رہی ہے، جس سے ہم سب کو اس بات کی تشویش ہے